بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اس میں بہت سی حکایات اور روایات مشہور ہیں۔ سب لوگ چاہے عالم ہیں چاہے ان پڑھ ہیں، انہوں نے کئی اس کے بارے میں روایات مشہور کی ہوئی ہیں۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا اس میں نورانی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یا اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ سورت قدر جو درج ہے اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، غور سے سن لیں۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مطلع الفجر تک، اور اس کا ترجمہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ یعنی یہ سب علماء متفق ہیں، اولیاء کرام بھی متفق ہیں کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں یہ اتارا گیا، اور ایک بار کی اتار دیا، پھر وہاں سے ایک ایک آیت یا ایک ایک سورت ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی۔ تو یہ مدنی صورت ہے۔ مولوی لوگوں کا تو اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی اتار دیا۔ تو اب اگلی آیت ہے اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو 1000 مہینوں کی عبادت ہے اس سے یہ بہتر ہے یہ رات۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ والروح کا مطلب کئی مولویوں نے جبرائیل لیا ہے، اور کرم شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، روحیں اترتی ہیں۔ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، لیکن اکثر اسی پر متفق ہیں کہ یہ فرشتے اور جبرائیل، والروح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی حدیث مبارکہ میں جو ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، اور جب صبح سورج نکل جائے تو رات ختم ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً سب راتیں جتنی بھی ہیں، جب سورج غروب ہو جائے رات شروع ہو جاتی ہے، صبح سورج نکل جائے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں 3 نمازیں جو ہیں یہ رات میں ہیں، اور 2 جو ہیں وہ دن میں ہیں۔ مغرب، عشاء اور فجر یہ نمازیں رات میں ہیں، رات کی عبادت ہیں۔ ظہر اور عصر یہ دن کی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس میں ساری رات جاگو، یا اس کی علیحدہ سے کیا عبادت ہے کہ کتنے فرض پڑھیں، کتنے نفل پڑھیں، کتنی سنت پڑھیں۔ یہ کہیں بھی کوئی درج نہیں ہے کہ اس رات کی کوئی علیحدہ سے عبادت ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ہی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس رات کی جو عبادت ہے، دیکھیں اللہ جب انعام فرما رہے ہیں، برکت عطا فرما رہے ہیں عبادت میں، تو وہ مخصوص نہیں ہو سکتی کہ اس میں ساری رات جاگو گے، ساری رات پڑھو گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ ساری رات جاگنے سے تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی منع فرمایا سورت مزمل میں۔ اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے جھرمٹ مارنے والے، یا ایھا المزمل ہو، کہ اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات میں قیام فرماؤ سوائے کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ
آدھی رات یا اس سے بھی کم عبادت کیا کرو، کھڑے ہوا کرو۔ تو آپ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ منع فرما رہے ہیں، تو عام مخلوق جو ہے بیچاری امت، جو سادہ امت ہے، گناہ گار امت ہے، تو اس کے لیے یہ مولوی لوگ کہتے ہیں جی ساری رات کھڑے رہیں، ساری رات عبادت کریں۔ اب پھر اگر ساری رات کی عبادت ہوتی کوئی علیحدہ سے، تو اللہ یا اللہ کے رسول فرما دیتے کہ اس میں کتنے فرض ہیں۔ یہ کہتے ہیں جتنا تلاوت کر سکتے ہو کرو، جتنے نفل پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اب دیکھیں جو عبادات ہیں وہ مقرر ہیں۔ اب عشاء کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی جتنے چاہو فرض پڑھ لو، جتنے چاہے نفل پڑھ لو، جتنی چاہے سنت پڑھ لو، وہ مقرر ہیں کہ 17 رکعت اس کی پڑھنی ہے۔ اس طرح نماز فجر ہے تو 4 رکعت ہیں اس کی، 2 فرض ہیں 2 سنت ہیں، تو یہ مقرر ہوتی ہے۔ تو اب اس کی کیا مقرر کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی صاحب کو اگر پتہ ہو تو بھائی سب کے علم میں اضافہ فرما دیں۔ تو اس میں بھائی جو کچھ عبادت ہم ساری رات کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، سارا سال کرتے ہیں، تو وہ مغرب، عشاء اور فجر ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل کر دیتے ہیں اس عبادت کو۔ اور اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب آپ دین حاصل کریں تو پہلے اس شخص کو دیکھ لیں کہ کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہیں۔ جو جیسے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، تو اس شخص کے بارے میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ شخص ایسا تو نہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے دوزخی فرمایا ہو۔ تو اب دوزخی جو ہے وہ جنت کا راستہ کیسے بتائے گا؟ اب ہمارے لوگوں کی بیچاروں کی کم عقلی یہ ہے کہ بھئی پوچھ رہے ہیں جنت کا راستہ، شب قدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے وہ اس کی عبادت کیا ہے، تو پوچھتے ہیں وہ جو 72 فرقے دوزخی سرکار نے فرما دیے ابن ماجہ میں فرقوں کے باب میں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، تو اب وہ کیا جنت کا راستہ بتائیں گے؟ خود تو بیچارے دوزخی ہیں، اگر ان کو جنت کے راستے کا پتہ ہو، علم ہو، تو خود کیوں نہ اختیار کر لیں۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ ولا تفرقو۔ اب پھر فرقوں سے ہی جا کے پوچھتے ہیں میرا بھائی یہ دین میں فطور جو ہے یہ ان فرقے بنانے والوں نے، ان فرقے کے لوگوں نے، انہوں نے سارا فطور ڈالا ہوا ہے، اور من گھڑت روایتیں انہوں نے سب بیان کی ہیں۔ اب اس میں اس کے بارے میں کہ سب لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بھائی یہ اس میں ایک گھڑی یا 5-10 منٹ ہوتے ہیں مقبولیت کے، اور اس میں روشنی ہو جاتی ہے بہت، ہر چیز سجدے میں چلی جاتی ہے، مکان بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جن چشموں کا کڑوا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کون دیکھنے جائے گا کہ چشمے کا پانی میٹھا ہو گیا ہے یا نہیں؟ اب آج شب قدر ہو گئی ہے، اور پھر وہ 5-10 منٹ، اور پھر گھوڑے جگالی کرتے ہیں، درخت سجدے میں چلے جاتے ہیں، بس اس وقت جو بھی دعا مانگو وہ منظور ہو جاتی ہے۔ ارے خدا کے بندے، یہ میں نے صورت کا ترجمہ جو عرض کر دیا لیلۃ القدر والی رات، شب قدر کا قدر، صورت قدر کا، اس میں دیکھ لیں کہیں نہیں ہے کہ 5-10 منٹ ہوتے ہیں۔ بھائی یہ پوری رات ہے، اور پوری رات کی عبادت مغرب، عشاء اور فجر ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء باجماعت پڑھ کر سو جاتا ہے اور پھر نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے تو فرشتے ساری رات لکھتے رہتے ہیں کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر سارے علماء اور درویش سب متفق ہیں کہ واقعی جب یہ 3 بتر اور 2 نفل جو ہیں یہ پوری رات کی عبادت ہے، اور عشاء پڑھ لی اس نے اور پھر صبح کی نماز اٹھ کر پڑھ لی تو ساری رات فرشتے اس کے لیے عبادت لکھتے رہتے ہیں کہ یہ شخص عبادت میں ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو اب بھائی یہ کوئی روایت یا حدیث ہے کہ جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس دن یہ فرشتے پھر نہیں لکھتے؟
کہ عشاء پڑھ کر صبح کی نماز اس نے پڑھی ہے باجماعت، تو جس دن جس رات میں یہ شب قدر ہوگی اس رات فرشتے نہیں لکھیں گے، جو رات بھر جاگے گا پھر لکھیں گے۔ یہ بھائی من گھڑت روایتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ علماء نے بنا لی، کچھ جہلا نے بنا لی، یہ سب ایسی فضول باتیں ہیں۔ تو اس طرح پھر ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں دو صحابہ کرام جو تھے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کون سی رات ہوتی ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا سرکار آپ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، قدر والی رات کون سی ہے، تو آپ کو جھگڑتا دے کر میں بھول گیا۔ لا حول ولا قوت، اللہ معافی دے، نبی بھی کیا بھول جاتے ہیں؟ ارے بھائی نبی تو کبھی نہیں بھولتے، مخلوق امت بیچاری بھول جاتی ہے، نبی نہیں بھولتے کچھ بھی۔ تو اس طرح کی یہ من گھڑت باتیں جو ہیں، اگر سرکار بھول جاتے تھے تو پھر امت سے کیا پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ تو بیچاری بھولی بھلائی ہے ایسی۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بھائی پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھائی پڑھنا جو ہے یہ کسب ہے، اور سمجھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان مانے گا، جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کریں گے۔ اور جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فرقے نہ بناؤ، فرقے سارے دوست کی ہیں، تو یہ لوگ باز نہیں آتے، تو ان کو سمجھ عطا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہ ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ شب قدر کے بارے میں بھی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے پڑھا ہے، ان کو اللہ نے سمجھ عطا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اللہ رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اپنی عقل اور اس طرح اپنے بڑے مولوی کی عقل کے مطابق عمل کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں۔ جس طرح ابلیس کی عبادت کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس کا بھی عقیدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں صحیح نہیں تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میں اسے بہتر جانتا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اور اب جو مولوی لوگ ہیں، یہ فرقوں کے مولوی جو ہیں، جنہوں نے یہ 72 فرقے بنائے ہیں، چاہے کوئی بھی فرقہ ہے، ان کو بھی اللہ سمجھ کیوں نہیں عطا کرتے؟ ان کا بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کا نائب نبی تھے، آدم علیہ السلام تھے، ان کو تسلیم نہیں کیا ابلیس نے کہ اور کہا کہ میں اسے افضل ہوں، انا خیرن، میں اسے بہتر ہوں، کیونکہ یہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ بھئی آگ میں کیا فضیلت ہے اور مٹی میں کیا فضیلت نہیں ہے؟ یہ اب اس کی اپنی عقل تھی نا۔ تو اسی طرح وہ اپنی عقل کی وجہ سے مارا گیا، لعنتی ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ تو لعنتی ہے، روز جزا تک لعنتی ہے، نکل جا میرے دربار سے، تو یہ جہنم میں پھینکوں گا۔ اور اس نے کہا مجھے مہلت دے دے، اس نے بھی معافی نہیں مانگی، پھر مہلت مانگی۔ تو اسی طرح اب جو ہمارے یہ 72 فرقوں کے جو لوگ ہیں، یہ بھی اولیاء کرام سے اپنے آپ کو افضل گردانتے ہیں۔ اب اس ٹائم بھائی اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ جو ہیں زمین پر اولیاء کرام ہیں، تو جو لوگ ان سے اپنے آپ کو افضل کہیں گے تو یہ وہی شیطان والی تعلیم ہے کہ اس نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اللہ کے نبی سے بہتر ہوں، تو یہ کہتے ہیں ہم ولیوں سے بہتر ہیں، ہمیں علم زیادہ ہے، اس کو بھی علم زیادہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا نہیں فرماتے، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اور اولیاء کرام کا اس کے بارے میں کیا عقائد ہیں یا کیا ان کے خیالات ہیں شب قدر کے بارے میں، تو یہ سب اولیاء کرام متفق ہیں کہ جو شخص 5 گانہ نماز ادا کرتا ہے ہمیشہ اور اس کے عقائد صحیح ہیں، تو سال بھر میں جب بھی شب قدر ہوگی سب کو نصیب ہوگی۔ کوئی مسلمان
جس کے عقائد صحیح ہیں اور وہ پانچوں نمازوں کا عادی ہے، بالکل ادا کرتا ہے، ہمیشہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، تو اس کو ہر سال یہ شب قدر نصیب ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی تذکرے میں ان کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہماری کبھی بھی شب قدر قضا نہیں ہوئی، جتنی ہماری عمر ہے ہر سال ہمیں نصیب ہے، ہمارے مریدوں کو نصیب ہے۔ وجہ پوچھی لوگوں نے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس رات کی ہر رات کی جو عبادت ہے وہ مغرب، عشاء اور فجر ہے۔ ہم اور ہمارے لوگ ہم کبھی نماز قضا نہیں کرتے، کسی رات کی نمازیں قضا نہیں کرتے، تو اس لیے ہم سب کچھ نصیب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ نصیب ہے جو پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے عقائد صحیح ہیں۔ فکر والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ انعام کرتے ہیں تو وہ مختصر نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کے انعامات، اس کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی، جس طرح ابو بکر شبلی رسول اللہ صلی عزیز سے منکر نکیر آئے قبر میں، انہوں نے پوچھا من ربوں کا، تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی کس رب کا پوچھتے ہو؟ جس رب نے آپ کو حکم دیا تھا کہ مجھے سجدہ کرو اور میں دیکھ رہا تھا آپ مجھے سجدہ کر رہے تھے، اسی رب کا پوچھ رہے ہو یا کسی اور رب کا پوچھ رہے ہو؟ تو وہ منکر نکیر آپس میں کہنے لگے کہ اس نے تو ساری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا، چلیں واپس۔ اب لوگ جو ہیں دیکھیں، یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی کتنی سعادت کی چیز ہے کہ آج رات فرشتے اترتے ہیں، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں۔ بھائی کوئی رات ایسی ہے جب فرشتے نہیں اترتے، یا فرشتے آتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، اب جبرائیل علیہ السلام بھی ان فرشتوں میں ہی تھے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، اور شبلی علیہ رحمت جو فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو بھائی سب یہ روحیں آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھیں، تو سب کو یہ سجدہ کرنے والے جو تھے ان کے لیے سعادت ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، یا ہمارے لیے سعادت ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں تو سبحان اللہ ہمیں کیا ہی مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اور بھائی یہ ہمیں ان فرشتوں سے کوئی ایسی سعادت والی چیز نہیں حاصل ہوتی، ہمیں تو جو کچھ نصیب ہونا ہے سرکار دو جہاں کے کرم سے ہونا ہے، جن کے قدم جبرائیل چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے۔ تو باسعادت تو انسان ہے اگر انسان بن جائے، تو یہ فرشتے تو بھائی اس کے غلام ہیں، کوئی ڈاکیا ہے، کوئی ہمارے عمل لکھ رہا ہے، کوئی ہماری روزی لکھ رہا ہے، کوئی پہنچا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ہماری حفاظت کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کو یہ لوگوں نے ایسا بیان کر کر کے کہ فرشتے بس یہ ہیں وہ ہیں۔ اور ارے بھائی فرشتوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ولیوں کے تو قدم چومتے ہیں یہ لوگ، فرشتے ولیوں کے قدم چومتے ہیں، نبیوں کے قدم چومتے ہیں۔ یہ انسان بڑی چیز ہے، اللہ کا نائب بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اصل میں ان کو ایمان نصیب نہیں ہے، یہ بیچارے مسلمان ہیں۔ جیسے سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بے وقوفوں کا، گنواروں کا گروہ مسلمان ہوا اور وہ کہتے ہیں مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے بولو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ایمان کب ان کے دلوں میں داخل ہوا ہے؟ سورۃ حجرات کھول کر دیکھ لیں۔ تو میرے بھائی ایمان حاصل کریں کسی کامل مرشد سے، اپنے عقائد صحیح کر لیں اولیاء کرام کے مطابق، ان کے متعلق اللہ، اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے متعلق